السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عابد اندلیب اور آج میں موجود ہوں چیئرمین ہلال احمر پاکستان جناب ابرار الحق صاحب کے ساتھ. سر آپ کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کو مبارک ہو، آپ آج آئے سرخرو عدالت کی طرف سے، اور پھر خاص طور پہ آپ کی اپنی ایک پورٹ فولیو آپ کا سی وی ہے، اور اس سے بھی بڑی بات کہ آپ قائدین ہیں. اور آپ کیا کہیں گے آپ اس ادارے کے لیے، آپ کے کیا عزم ہے؟ آپ کا سی وی ہے چونکہ آپ ایک ہاسپٹل پہ آپ نے اس سے پہلے کام کیا، اور اس سے پہلے بھی آپ انسانیت کے لیے آپ کی بڑی خدمات ہیں، تو آج اسی کی نسبت سے آپ کو آپ کا ایک ریلیونٹ فیلڈ ملا، تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. عمران خان صاحب نے جو مجھے یہ عہدہ دیا، ان کا اعتماد ہے مجھ پہ، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اسے قائم رکھ سکوں، اسے بہتر مزید کر سکوں. پھر بہت بڑا ڈپارٹمنٹ ہے، جتنا باہر سے نظر آتا ہے اتنا نہیں ہے. اس میں ہیوج کام کرنے کی گنجائش موجود ہے. ابھی تک جو کام ہوا وہ اس سے زیادہ کام ہو سکتا، بہت زیادہ کام ہو سکتا تھا. ڈیزاسٹر مینجمنٹ ہے، ہیلتھ سروس ڈیلیوری ہے، ہیلتھ ایجوکیشن ہے، اویئرنیس پروگرامز ہیں، فرسٹ ایڈ کے بارے میں اویئرنیس اور اس طرح کے پروگرامز ہیں جو ڈائریکٹ جان بچانے سے ریلیٹڈ ہیں. بہت بڑے کام کرنے کی گنجائش ہے. میری ترجیح جو ہے ریموٹ رورل ایریاز میں ہوگی کام کرنے کی، جہاں ہیلتھ سروس نہ ہونے کے برابر ہے، اور پھر نوجوانوں کو انگیج کر کے ان کے ذریعے بڑی اویئرنیس کیمپینز فرسٹ ایڈ کے حوالے سے کہ جان کیسے بچانی ہے، اور جو خدا نخواستہ کوئی ڈیزاسٹر ہمارے ملک میں نہ آئے اس کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھنے کی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ keep your horses ready and men properly fed to fight against the terrors in the hearts of your enemy and the enemies of Allah to whom you know not but Allah knoweth. So اپنے آپ کو ہر صورت تیار رکھنا یہ انتہائی ضروری ہے اس کے لیے کہ آپ سمجھ لیں جنگ کے زمانے کے لیے ہمیں پیس ٹائمز میں تیار ہونا چاہیے. تو ابھی جو ہمیں ایل او سی کے اوپر سچویشنز ہیں، جو بھارت کی اشتعال انگیزی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آج پالیسیز بنانی پڑیں گی، اور آج ہمیں تیار رہنا ہوگا. اس میں ریڈ کرسنٹ یقیناً ایک بڑا شعبہ ہے جو کام کر سکتا ہے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے ساتھ مل کے. سو امید ہے انشاءاللہ ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اویئرنیس کی آپ نے بات کی، ظاہر ہے پبلک گیدرنگ آپ کے لیے کوئی اتنا زیادہ ایشو نہیں ہوتا، آپ کی خود ماشاء اللہ ایک سیلیبریٹی ہیں، آپ کے پاس تو لوگ سننے کے لیے آپ کو آتے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں یوتھ کے لیے آپ اس کو کیسے موبلائز کریں گے؟ ایک بڑا یہ ہم نے دیکھا ہے پاکستان کی یوتھ کو شاید اس طرح سے اویئر نہیں کیا جاتا، اور بہت سارے حادثات آئے روز اسی وجہ سے ہوتے ہیں. دیکھیں آج کل جو بیسٹ ٹول ہے وہ ہے سوشل میڈیا، اور یوتھ ہر یوتھ کے ہاتھ میں ایک فون ہے. اب اس کے ذریعے اگر انفارمیشن آپ اچھے طریقے سے پہنچائیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ ہماری یوتھ بڑی ڈیووٹڈ ہے، وہ کام کرنا چاہتی ہے، وہ ان کو اپرچونٹیز اور پلیٹ فارمز کی کمی ہے. سو پلیٹ فارم اب ہمارے پاس آ گیا ہے، یوتھ کو یہ پلیٹ فارم مہیا کرنے کی کوشش کریں گے، ان کو رائٹ میسج we will send it across, اور then we'll ask them to join us. اور پھر ایز اینڈ ون ریکوائرڈ، اور ان کی پھر سرٹن ٹریننگ، اس کے لیے کچھ دلچسپ آئیڈیاز بھی میرے ذہن میں ہیں جو جلد سامنے لے کر آئیں گے ہم، اور کچھ لوگوں کو انگیج بھی کریں گے اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں ایک بڑا ایک دلچسپ طریقے سے یوتھ کو ایکٹیو کیا جا سکتا ہے، اور پھر ان سے کام لیا جا سکتا ہے پاکستان کے لیے. آپ پہ ایک بڑی ذمہ داری ہے، شاید آپ نے ابھی تک اس کو ریئلائز نہیں کیا، وہ یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا ادراک ہوگا کہ ایک ڈیلی میل ایک سٹوری چھاپ رہا ہے بار بار شہباز شریف کے حوالے سے، اور ہم خود ارتھ کوئک کے وکٹمز ہیں، انہوں نے پیسہ کھایا ارتھ کوئک کا، افیکٹیز کا. آج تک بالاکوٹ جو ہے اس کا افیکٹ ہوا ہے، کشمیر کے بہت زیادہ ایریاز اس کے افیکٹ ہیں، تو آپ اس کو پرسیو کرنے کی کوشش کریں گے؟ میرے علم میں نہیں ہے، اس کے بعد میں دیکھوں گا جو بھی آپ نے بتایا کہ جو ڈیلی میل کے حوالے سے جو انفارمیشن ہے میں پہلے وہ گیدر کروں گا، پھر اس کا جواب دے سکتا ہوں. تو یہ احسن اقبال کے حوالے سے پہلے بھی بات ہوئی، ہم بھی اس میں تھے کورٹ میں جب ان کا ریمانڈ لیا گیا، تو انہوں نے کہا جی کہ مجھ پہ تو صرف اور صرف اس بات کی جو ہے وہ الزامات ہیں کہ میں نے ایک ناروال میں ایک ایسا پروجیکٹ دیا کہ جو اپنی نوعیت کا پاکستان میں واحد پروجیکٹ ہے، اور پھر انہوں نے یہ کہا جی کہ اسی ایریا میں ایک اور پروجیکٹ بھی بنا جس کا حالانکہ PC1 بھی نہیں ہوا. شاید ان کی زیادہ تر اس پہ وہ اس کو ریفر کر رہے تھے کرتارپور کوریڈور کو. دیکھیں مجھے اتنا دکھ ہوتا ہے احسن اقبال پہ، اتنا پڑھا لکھا بندہ جو اپنے آپ کو کلیم بھی کرے، تو ایک ایسے علاقے میں، ایسے ڈسٹرکٹ میں جہاں سکیٹرڈ آبادی ہو، جہاں کبھی کسی نے کوئی پلیئر نہ پروڈیوس کیا ہو، اور بالکل بارڈر لائن کے اوپر ہو، وہاں ایک ایسا اربوں کا پروجیکٹ بنا دینا. دیکھیں وہاں آپ نوجوانوں کو ہیلدی ایکٹیویٹیز دینا چاہتے تھے، مقصد اگر یہ ہوتا
تو ہر یونین کونسل میں 2 ایکڑ کی ایک گراؤنڈ دے دیتے, اپنی اپنی یوسی میں بچے ایکٹیو ہوتے, کھیلتے. اور پھر بعد کی بات تھی یہ اسٹیڈیم, یہ دکھاوے کا پروجیکٹ تھا جو ہمارے ہاسپٹل کے بالکل سامنے بنایا گیا تھا. جیسے شریکوں کے گھر کے سامنے ایک گھر بناتا نا بندہ, چھوٹی سوچ والا, کہ لوگ آئیں گے تو کہیں گے انہوں نے اس طرح بڑا گھر بنا دیا. بھائی ہم نے تو اپنی زمین خرید کے دے کے, اور پھر عوام نے پیسہ چپ ان کیا تو ہم نے بنایا, تو ہم نے عوام کا پیسہ اس پہ لگا کے آدھا کھا لیا. تو اس پروجیکٹ میں زمین آسمان کا فرق ہے. اٹ واز ناٹ نیڈڈ. ایک قذافی اسٹیڈیم جیسی چیز آپ نارووال میں بنا دیں. یار یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے گاڑیوں کی ورکشاپ 2nd فلور پہ بنا دی. ادھر کس گاڑی نے آنا ہے, کس نے کام کرنا ہے؟ وہاں 2 ایکڑ کی زمینیں چاہیے تھیں لوگوں کو, جہاں کرکٹ کھیلتے, فٹ بال کھیلتے, تو پھر کھلاڑی پیدا ہوتے, تو پھر وہ کہیں بھی جا سکتے ہیں. لیکن اس نے ان کو محروم رکھ کے ایک ایسا اسٹیڈیم بنایا جہاں بھی الو بول رہے ہیں ابھی, اور عوام کا پیسہ جو ہے ادھر ٹیکس کا ادھر خرچ کر دیا. وہ تو یہ فرماتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جو تھا 1999 کا تھا, ہم نے تو ایک مرے ہوئے پروجیکٹ کو جو ہے دوبارہ سے اور وہ زندہ کیا. 30 کروڑ کا پروجیکٹ تھا جس کو انہوں نے ایک مرے گھوڑے میں جان ڈال کے تو جان نکال لی, اور پھر وہ ابھی پھر مرے کا مرا ہی ہے. فائدہ کیا ہوا؟ تو اس سلسلے میں آپ پرسیو کریں گے اگر آپ سے کوئی کر رہے ہیں ابھی سارے ادارے پرسو کر رہے ہیں. میں نے کیا کر, سب کے سامنے ہیں. دیکھیں تک ہی نہیں نہ بنتا. ایک بندہ ارسطو اپنے آپ کو کہتا ہو اور وہ اس طرح کا پروجیکٹ بنائے. دیکھیں چھوٹے منصوبوں کے اندر پیسے نہیں ان کے بچتے بدقسمتی سے. اربوں کے منصوبے نون لیگ اس لیے بناتی تھی کہ اربوں بیچ میں سے بچ جاتے ہیں. 10 ارب کا منصوبہ ہوگا, کوئی 5 ارب 6 ارب کھا جائیں گے. اگر وہ منصوبہ جو سکیٹر کر دیں گے پورے ایریا پہ, تو اس میں سے تھوڑے تھوڑے پیسے ان کو بچتے ہیں. تھوڑے تھوڑے یہ کمانے کے عادی نہیں ہیں. احسن اقبال صاحب جو ہے وہ آپ یہ کہتے ہیں کہ منشیات کو بھی انہوں نے کوئی اس کی سربراہی کی. جو پی ٹی آئی ہے وہ اس پہ الزام لگاتی تھی رانا ثناء اللہ پہ, وہ تو سرخرو ہو گئے. سچ پوچھیں تو رانا ثناء اللہ پہ مجھے عجیب لگا تھا, لیکن شاید اس کے علاقے کے لوگ بتا سکیں. نارووال میں تو چونکہ میرا علاقہ ہے, اس میں تو ہم نے جو ان کے کاکا ڈان ٹائپ لوگ ہیں, وہ کوئی جس کو پکڑتا کوئی نہیں تھا. میری ڈی آئی جی سے بات ہوئی جب, تو وہ کہنے لگے کہ میں نے بڑی مشکل سے اس کو پکڑوایا, بندہ جو کا منشیات کا مین بندہ تھا. ڈی آئی جی صاحب کا, ہاں ڈی آئی جی صاحب کہنے لگے کہ مجھے سارے دن سے فون آ رہے ہیں کہ یار تو احسن اقبال دا بندہ پھڑ لیا, کاکا ڈان پھڑ لیا, تو تینوں فون نہیں آیا انہوں کا؟ کہتا میں کہ اج تک نہیں آیا. نیکسٹ ڈے انہوں نے مجھے بتایا مجھے اس کا فون آ گیا, اور ان کے میسیجز بھی آئے ہیں. اور میں نے ان سے کہا احسن صاحب مجھے اچھا نہیں لگا ایک منشیات فروش کی آپ سفارش کر رہے ہیں, آپ تو بڑے پڑھے لکھے آدمی ہیں. یہ ڈی آئی جی صاحب بھی زندہ ہیں, ان سے بھی پوچھا جا سکتا ہے. احسن صاحب بھی زندہ ہے, رانا منان بھی زندہ ہے جو ان کا کزن ہے ایم پی اے, اور جس علاقے میں یہ منشیات بکتی ہے, اور جو ان کے آگے اڈے اور اربوں خربوں وہاں پہ کمائے جاتے ہیں. اور نوجوانوں کی خدا کی قسم زندگیاں تباہ, گھروں کے گھر اجڑ گئے. آپ نے وہ ایک لڑکے کا گانا سنا ہوگا, جتنا بھائی عمران خان جتنا دوجیاں جماعتاں پھر بڑا پٹنا. وہ چاندی ایک لڑکا تھا ہمارے علاقے کا نارووال, وہ اس نے گایا تھا. وہ لکھا میں نے تھا, گوایا میں نے چاندی سے تھا, کیونکہ چاندی کی آواز بڑی اس کے اوپر اچھی بیٹھ رہی تھی. وہ چاندی جو ہے اس وقت قبر میں ہے, پتہ. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی منشیات فروشی جو احسن اقبال اور اس کے کزنز اور دیگر فیملی ممبر جن کو سپورٹ کرتے ہیں. سر یہ بہت بڑی بات کر رہے ہیں آپ. آف کورس یہ سب آپ نے اس کو لکھ کے دی پوئٹری, اور اس نے گائی, اور وہ آپ کی جماعت سے وابستہ تھا. ظاہر اس نے بڑے خلوص سے نیت سے گائی اور بڑا پاپولر ہوا, شاید اس پہ بھی بہت زیادہ ووٹ پڑے پی ٹی آئی کو. آپ اس کو کریں گے کوئی کیس اس پہ اب دائر احسن اقبال کے سوال؟ کیا کیس دائر کروں؟ مطلب میں نے تو نہیں دیکھا کہ احسن اقبال نے اس کو پوڑی بنا کے نہیں, آپ لیکن مجھے تو اتنا پتہ ہے نا کہ یہ جو فیملی پشت پناہ ہی کر رہی ہے وہاں پہ وہ کون ہے. اور آپ میری بات نہ مانیں نا, آپ کیوں؟ میں تو پولیٹیکل مخالف ہو سکتا, میں تو بولوں گا اس کے خلاف. تو آپ خود جائیں نا نارووال, یا میک فیو فون کالز, ان سے پوچھیں گے یار نارووال کا کوئی سنا لیڈر کوئی منشیات فروشی کی بھی وہ کرتا ہے, کوئی کون ہے وہ, تو بس آپ کو جواب مل جائے گا. آپ شہریار افریدی صاحب کو یہ بات بتائیں نا. شہریار کو پتہ نہیں ہے, شہریار کو بھی پتہ ہے, وہ جو کوشش کر سکتے ہیں اپنے طور پہ وہ کرتے ہیں لوگ. لیکن بہرحال اس نے کہا تھا جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں. کشمیر پہ میں آخر پہ بات کروں گا کہ اس وقت بڑا آپ کو پتہ ہے ایل او سی کے حالات بڑے کشیدہ ہیں, اور آپ وہاں بھی چونکہ دیکھتے ہیں خاص طور پہ اس وقت جو بارڈر لائن پہ حالات کشیدہ ہیں, تو وہاں ریسکیو بہت کم ہے. اگر ہم نیلم ویلی کی بات کریں تو وہاں سے یہ اطلاعات ہیں کہ بہت ڈیلے اور بہت زیادہ لوگ اس لیے بھی شہید ہو جاتے ہیں کہ اتنا زیادہ ان کو ایک امیوننٹ رسپانس ان کو نہیں ملتا, ایک دم سے رسپانڈ نہیں ملتا. تو اس حوالے سے بھی آپ کی کوئی ایسے ایریاز جو افیکٹیز ہیں بہت زیادہ, چونکہ ابھی آپ کی حکومت نے ایک پیکیج بھی اناؤنس کیا ہے ایل او سی پہ رہنے والے لوگوں کے لیے, تو اس ادارے کو ان لوگوں کے لیے بھی تھوڑا سا ہے آپ کے ذہن میں؟ بالکل ہے, بلکہ وہاں پہ جو
مائنز کے حوالے سے سچویشن ہے وہاں پہ، جو ایمبولینس کے حوالے سے سچویشن ہے، اس میں ہم کافی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور کشمیر میں اگر دیکھا جائے تو کافی متحرک بھی ہے ریڈ کریسنٹ ہے. ریڈ کریسنٹ. ہاں جی، تو آپ دورہ کریں گے انشاءاللہ؟ انشاءاللہ بالکل. تھینک یو سو ویری مچ سر، بہت بہت شکریہ. ناظرین ہماری طرف سے یہی کچھ، اپنا خیال رکھیے گا، فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.